بسم اللہ الرحمن الرحیم زمینی گائیڈ کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج بات کرتے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے۔ یوم تکبیر وہ دن تھا جب آج سے 25 سال پہلے پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ میں آج بات کرتا ہوں اس ایٹمی دھماکے کے چشمدید گواہ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب سے۔ جی عامر الیاس رانا صاحب، بتائیے گا یہ یوم تکبیر ہے کیا؟ یوم تکبیر تو نام رکھا گیا، لیکن یہ تھا ہماری ان خوشیوں کا لمحہ جو پاکستان میں نواز شریف کی حکومت نے، نواز شریف نے پوری دنیا کے دباؤ کو سامنے رکھنے کے باوجود جوتے کی نوک پہ رکھا۔ کلنٹن صاحب کی طرف سے $5 ارب کی آفر آئی اور انہوں نے اس کو ٹھکراتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ بتائیے گا اس وقت یہ ایٹمی دھماکوں کی مخالفت بھی ہوئی تھی؟ اس وقت ان کی کابینہ کے کچھ اراکین بھی اس کے مخالفت کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ آپ چونکہ اس پہ موجود بھی تھے، اس وقت زیادہ سے رابطے میں بھی تھے، تو نواز شریف صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ نواز شریف جو اس وقت گئے ہوئے تھے یہاں پہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، وہاں سے وہ واپس آئے، میں اپریل پہ ملا وہاں گور ایوب خان جو بعد میں بہت بولتے بھی رہے، لیکن وہ ایک تحریری چٹ لائے تھے کہ جی آپ یہ بول دیں، جرنلسٹ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، فارن آفس نے تیار کیا ہے۔ تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا، ہم نے ان سے بات کی کہ جناب لوگ آپ سے کھل کے بات سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گور ایوب صاحب کا مشورہ نظر انداز کر کے صحافیوں سے آ کے بات کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف گھر وہیں سے فیصلہ کر کے آئے تھے۔ صرف ایٹمی دھماکوں کا معاملہ طے کرنا تھا کہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، اتنے دن اس پہ لگے۔ اسرائیلی جہازوں کی روز آمد کی اطلاع آتی تھی کہ انڈیا پہنچ گئے اور وہاں سے آئیں گے، اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ جو رات کو لینڈنگ ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، جو بعد میں اب آئی ہے۔ یہ نہ صرف نواز شریف صاحب نے بلکہ پاکستان نے کہیں بھی کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا، اور آج ہم اس قابل فخر دور سے گزر رہے ہیں جب ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ 27 فروری کو جب پاکستان نے انڈین طیاروں کو مار گرایا، اور پاکستان کی صلاحیت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ بھارت نے اس خفت اٹھانے کے باوجود جوابی کوئی اور کوشش نہیں کی۔